اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء۔ محترم خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب مکرم اور ابراہیم کا واقعہ سنائیے۔ فرمان محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ اب آگے کا قصہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 100 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی۔ ارشاد ربانی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 112۔ حضرت سیدہ سارہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 برس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 13 برس کے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 برس کے تھے۔ سورہ ہجر، سورہ صافات، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں مذکور ہے۔ ہم بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت سناتے ہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے اور بشارت لے آئے تو سلام کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کہا۔ فرشتے ابھی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے مہمان کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں لے جاتے تو ان کو عجیب لگا اور وہ سمجھ گئے کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم قوم لوط کی طرف ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سیدہ سارہ کے بطن سے ایک لڑکے کی ولادت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ سیدہ سارہ بھی قریب کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ مفسرین کہتے ہیں وہ 3 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اور انتہائی خوشی کے عالم میں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں مذکور ہے، اور دوسری جگہ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 اسحاق بیٹے اور پوتے یعقوب کی بشارت مذکور ہے۔ اگلے سال حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا، پھر اس کے بعد کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ یہ سب قوت والے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مکمل تذکرہ انشاءاللہ قصہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے وقت آئے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مکمل تذکرہ انشاءاللہ العزیز قصہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے وقت آئے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں رفقا بنت بطوائل سے شادی کی۔ انہی کے بطن سے یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو تعمیر بیت اللہ شریف کے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔